اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان، ہم نے درس 13 میں جدید علم کلام کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ وہ یہ کہ کن کن اسبابوں سے لوگ ملحد ہو جاتے ہیں اور کیا وجہ بنتی ہیں۔ جو کل ہم نے بحث کی تھی وہ یہ کہ ایک حس اور تجربے کے قائل ہیں، اس کی بنیاد پر ملحد ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حس اور تجربہ ایک بنیادی پہلو ہے اور اس کے ماورا جتنے بھی ہیں وہ جو ہے کچھ بھی نہیں ہے، وہ واقعیت نہیں رکھتے ہیں۔ اگر واقعیت کوئی چیز رکھتی ہے تو وہ حس اور تجربے کے ذریعے سے رکھتی ہے۔ اور ایک تجربہ جس طریقے سے پیراسیٹامول کے اوپر حکم لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر پیراسیٹامول کسی کے سر میں درد ہوگا تو وہ درد ہی صرف ٹھیک کرے گا پیراسیٹامول، اور باقی ساری چیزیں نہیں ٹھیک کرے گا۔ مثلا کوئی چیز دوا بنائی، کہا کہ یہ صرف کھانسی کے لیے ہے تو یہ حکم صرف کھانسی پر لگاتے ہیں کہ صرف کھانسی صحیح ہوگی اور بھی چیز نہیں۔ تو یہ پھر اس کے بعد جو ہے ہم تحقیق کرتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ قانون علیت کا سہارا لیتے ہیں، جو فلسفے کے علم میں سے ایک علم ہے۔ ایک وجہ جو ہے وہ یہ کہ قانون علیت کا سہارا لیتے ہیں، پھر حکم لگاتے ہیں۔ مثلا یہ تجربہ اور حسی کے قائل ہیں کہ تجربہ اور حسی کے ماورا جتنے بھی وہ صحیح نہیں ہیں، واقعیت صرف تجربہ اور حسی سے ہے۔ تو پھر اب آپ بتائیں، تجربہ پیراسیٹامول کن کن لوگوں پر کیا، یا آپ نے جہاں بنائی ان لوگ وہاں کے جو افراد تھے انہیں پر کیا، اور جتنے بھی ہوں گے افراد میں اطراف میں ان کے اوپر کیا ہوگا، مثلا 10,000 1,00,000 کے اوپر کیا ہوگا، لیکن آپ نے تو اس دوا کو پوری دنیا میں تجربہ کر رہے ہیں، پوری دنیا کو دے رہے ہیں بغیر تجربہ کیے ہوئے، تو آپ کیسے تجربے کا قائل ہیں؟ تو لیکن جب تحقیق کی منزل پر آئے تو پتہ چلا کہ یہ بھی قانون علیت کا انہوں نے سہارا لیا ہے۔ تو عزیزان، ہم آج بحث شروع کریں گے، جیسا کہ ہم نے کل جو ہے وہ دو اسباب، ایک بنیادی اسباب کے لوگ پہلے ہی سے شروع سے ہی ملحد ہوتے ہیں، اور ایک یہ کہ وہ اس چیز کی طرف ہوتے ہیں کہ حس اور تجربے کے قائل ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دلائل تلاش کرتے ہیں، ان دلائل کی بنیاد پر وہ جو ہے ملحد ہوتے ہیں۔ جتنے بھی نتائج ہیں ملحدین کے اور اعتراضات ہیں خدا کے ماننے والوں پر، وہ اسی سبب کی وجہ سے ہیں۔ ایک بنیادی سبب وہ یہ کہ حس اور تجربہ کو ملاک اور معیار بنانا، حس اور تجربے کو ملاک اور معیار بنانا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ انسان کو جو معرفت حاصل ہوتی ہے، ایک ہی راستہ وہ حس اور تجربہ ہے۔ جو جس چیز میں حس اور تجربے میں آ جائے، جو چیز وہ واقعیت ہے اور کیا ہے، وہی حقیقت ہے، اور جو حس اور تجربے میں نہ آئے وہ حقیقت نہیں ہے۔ کوئی بھی واقع ہو رہی ہو وہ حس اور تجربے میں ہے، اور حس اور تجربے میں جو چیز نہیں آ رہی ہے وہ حقیقت نہیں ہے۔ تو کیا ہوا، اس نقطے کو اٹھا کر انہوں نے فلسفے کے خلاف ایک تحریک اٹھائی کہ کہا کہ فلسفہ ہے ہی نہیں، صرف حس اور تجربہ ہے۔ فلسفے کے خلاف جو بھی پروپیگنڈے انہوں نے جو شروع کر دیے، فلسفہ چونکہ حسیات سے بحث نہیں رکھتا، فلسفہ حسیات سے بحث نہیں رکھتا، اور لہذا فلسفے کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، انہوں نے کہا حسیات سے بحث نہیں رکھتا۔ اب اگر ہم اپنے فلسفے میں کی کتابوں پر جا کر دیکھیں تو کیا ملتا ہے، ہم تحقیق جب کرتے ہیں تو کیا ملتا ہے، مطالب وہ کچھ ایسے انداز میں نظر آتے ہیں، یعنی یہ معنی انہوں نے انتخاب کیا ہے۔ مثلا کیا، یہ خود اپنے ہی کھودے ہوئے گڑھے میں گر جاتے ہیں ہم جب تحقیق کے منزل پر جاتے ہیں۔ جو تجربی اور حسی روش کے اوپر جنہوں نے اتفاق کیا ہے وہ فلسفے کی نفی کی ہے۔ ان میں سے ایک بندہ ایک اسٹیفن ہاکنگ ہے، جو حسی اور تجربے کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں وہ اس کی نفی کی ہے، فلسفے کی نفی کی ہے، حسی اور تجربے کے علاوہ جو فلسفہ ہے۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ فلسفہ مر چکا ہے اور اس کی کوئی ویلیوز نہیں ہے، اور صرف تجربہ اور حسی ہی ہے جو اس کے ذریعے سے ہم واقعیت تک پہنچتے ہیں، اور اسی کے ذریعے سے واقعی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اب فلسفے کا اب کوئی میدان نہیں رہا۔ یہ جو کہتے ہیں کہ جو بھی تفسیر کر رہے ہیں وہ سائنس کر رہے ہیں اور فلسفے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر جو بھی حسیات
کی بنیاد بنا کر فلسفے کی نفی کی جا رہی ہے، حسیات کو بنیاد رکھ کر اور فلسفے کی نفی کرتے ہیں۔ جب ہم فلسفے سے ہم جا کر پوچھتے ہیں تو فلسفے کی کتابیں جا کر مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ فلاسفہ بھی حسیات کو اہمیت دیتے ہیں۔ کون اہمیت دیتا ہے؟ ارسطو، جس کی بنیاد رکھی ہے فلسفے کی۔ ارسطو کا ایک مقولہ یہ ہے کہ من فقد حسا فقد فقد علما، جس نے حس کو چھوڑا وہ علم کو چھوڑا، جس نے حس کو جو ہے نہیں مانتا وہ جو ہے علم کو درکنار کرتا ہے۔ یہ مقولہ جو ارسطو کی ہے یہ حسیات کی اہمیت پر دلالت کرتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو بھی فلسفی بن جائیں یا فلسفے کا ادعا یہ ہے، یعنی فلسفہ کوئی فلسفہ یہ دعویٰ کرے کہ حسیات کو چھوڑنا ہوگا، ایسا ادعا کسی فلسفی نے نہیں کیا، بلکہ علم حصولی کا آغاز حسیات سے ہوتا ہے۔ علم حصولی کا آغاز حسیات سے ہوتا ہے، تو سارے علوم حسیات سے حاصل ہوتے ہیں۔ اب کیسے پتہ چلے کہ ارسطو کی ایک کتاب میں بدیہیات کے مختلف اقسام بیان کی ہیں، اس مختلف اقسام میں سے ایک اقسام یہ ہے کہ ان میں سے ایک حس علمی ہے۔ حس علمی جو انسان کی معلوم کی دنیا میں سرمایہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جس طریقے سے تجارت آپ کرتے ہیں تو سرمایہ کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طریقے سے آپ جب علم حاصل کرتے ہیں، علم کے میدان میں جاتے ہیں تو وہ علم کے جو میدان میں جو ضرورت پڑے گی وہ حس کی ضرورت پڑے گی۔ بغیر حس کے آپ میدان میں آئیں گے علم کے میدان میں تو وہ علم کا میدان آپ کو حاصل نہیں ہوگا، اس لیے آپ کو حس لے کر آنا ضروری ہے۔ اور یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ حس اور تجربے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، فلسفے کوئی ویلو نہیں ہے، یہ کوئی بھی دلیل اس طریقے کے نہیں لے کر پائے ہیں، نہ کوئی تلاش کر پائے ہیں۔ صرف اور صرف جو ہے ان کے پاس ذرائع ابلاغ موجود ہے۔ یہ فلسفے کے خلاف باتیں کرتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور ان کے پاس سوشل میڈیا ہے۔ ان تمام کے تمام ذرائع کی بنیاد پر یہ جو ہے آتے ہیں، اور کسی کی بنیاد پر نہیں، دلائل کی بنیاد پر نہیں آتے ہیں۔ کل میں نے بیان کیا تھا کہ تجربی علوم میں ہیں، وہ ان کی بنیاد کیا ہے، وہ ان کی اساس کیا ہے، وہ تجربے پر ہے۔ تجربی علوم تجربے پر ان کی اساس ہے، اور تجربہ خود کیا ہے؟ تجربہ مختلف مشاہدات کا اور مختلف آزمائشوں کا مجموعہ ہے۔ مثلاً کیا ہے کہ کسی چیز کو مشاہدہ کر رہے ہیں، کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ وہیں پر ان کا تجربہ ہے کہ جب تک آپ مشاہدہ نہیں کریں گے کسی چیز کو تب تک آپ کا تجربہ اور تب تک وہ واقعیت میں نہیں آئے گی، وہ چیز واقع نہیں ہوگی۔ یہ جو مشاہدہ مستقیم ہوتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ جو مشاہدہ ہم کرتے ہیں یہ حواس خمسہ کے ذریعے سے، ایک حواس لمس، ایک حواس اذن، ایک حواس انف، ان تمام کے تمام جو حواس خمسہ ہیں ان کے ذریعے سے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تجربہ کرتے ہیں۔ کہا کہ اس کے ذریعے سے ہم محسوس کرتے ہیں اور تجربہ کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، اس لیے یہ واقع ہے، اور ان کے ماورا جتنے ہیں ان کے ذریعے سے ہم واقع اور مشاہدہ نہیں کر سکتے ہیں واقعیت کو، واقع کو۔ تجربہ اس مشاہدات کا مجموعہ ہے۔ اب یہاں سے ایک بات سامنے آئی کہ علوم تجربی تمام کائنات اور تمام عالم کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ علوم تجربی تمام کے تمام جتنی بھی دنیا میں ہیں ان کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ یہیں پر کیا ہے؟ محدودیت ان کی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بس محدود رہ گئے ہیں اور ان کے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ علوم تجربی کی بنیاد کیا ہے؟ صرف تجربے پہ ہے۔ اس وجہ سے یہ اپنے محدودیت تک رہتے ہیں اور اس کے آگے تک نہیں بڑھ پاتے ہیں، کیونکہ صرف اس کی بنیاد، ان لوگوں کی بنیاد تجربے پہ ہے اور ان کے علاوہ کسی کے اوپر نہیں ہے۔ واخر دعوانا